عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العلي العظيم. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال نے ایمان والوں کی 5 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے 3 کا تعلق قلب و دل کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق ظاہر اعمال کے ساتھ ہے۔ اللہ کی نگاہ میں حقیقی سچے اور پکے مومن و مسلمان وہی قرار دیے جائیں گے جو ان 5 صفات سے اپنی زندگی کو مزین و آراستہ کرنے میں کامیاب ہوں گے اور قرآن پاک میں ذکر کردہ مؤمنانہ صفات کے حامل بن کر زندگی گزارنے کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ ہم سب کو اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ایمان کی شکل میں اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرما رکھا ہے کہ جس سے زیادہ قابل قدر نعمت و دولت انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اب ہماری ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ ہم ایمان میں کمال پیدا کرنے کی فکر و کوشش کرنے والے ہوں اور اللہ کی بندگی اور عبدیت کا حق ادا کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی، غفلت اور سرد مہری کا مظاہرہ کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ نے نور ایمانی سے ہمارے قلب کو منور فرمایا، ہمارے سینے کو روشن فرمایا، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان ایمانی صفات کو بھی اپنی ذات کے اندر پیدا کریں، اجاگر کریں، نمایاں کریں، جن کا حامل بن کر اللہ نے ایمان والوں کو زندگی گزارنے کی ہدایت دی ہے اور جن صفات کے حاملین کو اللہ رب العزت والجلال نے کامل سچا اور پکا مومن و مسلمان قرار دیا۔ پہلی صفت بیان کی گئی، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ مؤمنین و مسلمین، ایمان والے مرد و عورت وہی ہیں جن کی کیفیت یہ ہو کہ جب ان کے سامنے
ذکر کیا جائے تو دل پر لرزہ طاری ہو جائے، باری تعالیٰ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے دل معمور ہو جائے، مالا مال ہو جائے، اللہ کی عظمت شان کا تصور ہو، جلالت مقام کا تصور ہو، اس کی بارگاہ میں حاضری کے بعد جواب دہی کا تصور ہو، پھر انسان اپنے اعمال پر نگاہ ڈالے اور سوچے کہ ان گناہوں کے ساتھ کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں گا، کیسے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، کیسے سوالات کا جواب دوں گا۔ خوف اور خشیت کی یہ کیفیت جب تک ایمان والے کی زندگی میں نمایاں اور اجاگر نہیں ہوگی، اللہ کی نگاہ میں وہ کامل و مکمل مومن و مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی دوسری آیات میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے اس حقیقت کو دوسرے اسلوب میں بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو انسان اللہ کے روبرو حاضری کے تصور سے کانپنے والا ہوگا، ڈرنے والا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے احساس سے خشیت کی کیفیت اس کے دل میں طاری رہنے والی ہوگی، اور جو خواہشات نفسانیہ سے بچ کر زندگی گزارے گا، خواہش پرستی سے محفوظ ہو کر زندگی گزارے گا، جنت تو ایسے ہی خوش نصیب لوگوں کا ٹھکانہ بنے گی۔ جنت کا مستحق اگر بننا ہے، جنت کا حقدار اگر بننا ہے، اللہ کی جانب سے اپنے لیے جنت کا فیصلہ اگر کرانا ہے، تو خوف و خشیت الہیہ سے اپنے دل کو آباد رکھنا ہوگا، اور خواہشات نفسانیہ کا غلام بننے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخصوصیات و ہدایات پر عمل کرنے کا پابند بننا ہوگا۔ جس ایمان والے مرد نے یا جس ایمان والی عورت نے اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کر لیا، اللہ رب العزت والجلال ضمانت و گارنٹی دے رہے ہیں کہ جنت ان کا ٹھکانہ بن کر رہے۔ دنیا میں جتنے بھی بگاڑ رونما ہوتے ہیں انسانوں کی طرف سے، جتنی بھی غلط حرکتوں کا صدور ہوتا ہے، کسی بھی طرح کے گناہ ہو، وہ انسانوں سے اسی وقت سرزد ہوتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا اور خوف خدا اور خشیت الہی سے انسان کا دل خالی رہتا ہے۔ اگر خدا کا خوف دل کے اندر پایا جا رہا ہو تو پھر زبان بھی غلط نہیں چلے گی، نگاہیں بھی غلط نہیں دیکھیں گی، قدم بھی غلط جگہ نہیں اٹھیں گے، اور ہاتھ کا استعمال بھی انسان غلط نہیں کرے گا۔ جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، تبھی اس کی زبان بے لگام ہوتی ہے، تبھی اس کی نگاہیں بے قابو ہوتی ہیں، اور تبھی وہ ہاتھوں اور پیروں کا غلط استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ورنہ آپ دنیا میں دیکھ لیجیے، ایک انسان کو کسی کا خوف ہو، پولیس کا خوف ہو، یہ کسی اور ذمہ دار کا خوف ہو کہ اگر میں اس لائن سے ہٹوں گا تو پولیس کی گرفت میں آ جاؤں گا، جیل میں جانا پڑے گا، پولیس کے مظالم سہنے پڑیں گے، تو بالکل سیدھا سیدھا چلے گا، چاہے جتنا جی کر رہا ہو ادھر ادھر جانے کا، لیکن ڈر کے مارے راستہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ انجام اس کے سامنے ہے۔ اگر یہ راستہ چھوڑا تو پھنسوں گا، اور ایسا پھنسوں گا کہ نکلنا باہر ہو جائے گا۔
دنیا میں کسی کا ڈر انسان کے ذہن و دماغ پہ حاوی ہوتا ہے تو جیسا کہا جاتا ہے ویسے ہی کرتا ہے، مجبور ہو کے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ساری کائنات کے مالک ہیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں، سارا کا سارا نظام ان کے قبضے قدرت میں ہے، سب کچھ عطا کرنے والی ذات ان کی ہے۔ یہ زندگی ان کی عطا کرتا ہے، اور زندگی کے یہ مختصر سے مامثال اللہ نے آزمائش و امتحان کے لیے دیے ہیں۔ ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا، اور کوئی عمل انسان کا اللہ کی نگاہ سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ایسا مضبوط ہے کہ اندھیری کوٹری کے اندر جا کر بھی اگر انسان کوئی حرکت کرے گا تو وہ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی، اور باری تعالیٰ کی نگاہوں سے انسان اس کو اوجھل اور پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ ہر عمل کے بارے میں اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر خدا کا واقعی خوف انسان کے دل کے اندر آ جائے تو پھر نہ نمازوں سے وہ دوری بنائے گا، نہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے غافل ہوگا، نہ زبان پر جھوٹ، گالی، غیبت، چغلی اور دل آزاری کے کلمے لائے گا، اور نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوف الہی اور خشیت خداوندی کی دولت سے مالامال فرمائے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اسی انداز میں تربیت فرمائی، اور موقع بموقع پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ حقیقت سمجھاتے رہے کہ ہر وقت یہ تصور دل کے اندر رکھو کہ اللہ کی نگاہ تمہیں دیکھ رہی ہے، کوئی بھی غلط حرکت کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت جواب دہی رشوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی تمام تر عظمتوں اور رفعتوں کے باوجود خوف خدا اور خشیت الہی کے جذبے سے لبریز رہا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کے بعد انسانوں کے طبقے میں سب سے برگزیدہ اور مقبول ترین شخصیت کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ایک دو مرتبہ نہیں 10-20 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، خوشخبری سنائی، اور فرمایا لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کے علاوہ کوئی اور اس مقام و منصب پر میری نگاہ میں فائز ہونے کا اہل نہیں تھا۔ یہ وہ شہادت ہے، سند ہے جو زبان رسالت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دی جا رہی ہے، جس سے ان کے مرتبے کی اور عظمت کی اور رفعت کی بلندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جانتے ہیں آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کیا کیفیت تھی؟ خشیت الہی اور خوف خداوندی کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پرندے کو حضرت نے اڑتا ہوا دیکھا، جو درخت کی ایک شاخ سے اڑ کر دوسرے درخت کی شاخ پہ بیٹھتا ہے، وہاں کچھ کھاتا ہے، پھر تیسرے درخت کی شاخ پہ بیٹھتا ہے، وہاں کچھ کھاتا ہے، آزادی کے ساتھ اڑان بھرتا ہے، پرواز کرتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ فرمانے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس پرندے کو دیکھ کر کاش کہ میری حیثیت بھی اسی طرح کے پرندے کی ہوتی، اور آزادی کے ساتھ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہی کا مرحلہ نہ ہوتا۔ یہ پرندہ
آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور آخرت میں اسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا کوئی احساس نہیں، اس مرحلے سے اس کو گزرنا نہیں۔ نبی فرماتے تھے کاش کے وہ پھل ہوتا جس کو یہ پرندہ کھا رہا ہے، جسے کھا کر ختم کر دیا جاتا ہے اور کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ فکر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انسانوں کے طبقے میں اعلیٰ ترین مقام کے حامل ہیں۔ تو ہم جیسے گنہگاروں کو کس درجہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے اور کیسی فکر ہمارے ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے احساس سے قطعاً غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے نوجوان بھائیوں کی راتیں اس طرح کی بدعمالیوں میں، بد نظریوں میں، بد نگاہیوں میں گزر رہی ہیں کہ جن کی تفصیلات اللہ رب العزت والجلال کے سامنے آتی ہوگی تو لازمی طور پر باری تعالیٰ غضب و غصے کا اظہار فرماتے ہیں۔ موبائل چھوٹتا ہی نہیں، 12 بج جائے، 1 بج جائے، 2 بج جائے، موبائل کے ساتھ ایسا ربط و تعلق ہے کہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اس کی اسکرین پر وہ مناظر دیکھے جا رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے گندے ذوق کو تسکین پہنچائی جا رہی ہے جن کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں پھر شرم باقی نہیں رہتی، حیا باقی نہیں رہتی، غیرت باقی نہیں رہتی، اور جب آنکھوں کے ذریعے وہ جرائم دماغ تک پہنچتے ہیں تو پھر نماز سے بھی طبیعت ٹوٹ جایا کرتی ہے، قرآن کی تلاوت سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے، پھر کسی صحیح راستے کی طرف چلنے کی طبیعت چاہتی ہی نہیں۔ کیا تنہائی میں کیے جانے والے اعمال اللہ کی نگاہ میں نہیں ہیں؟ کہیں بھی کریں، کچھ بھی کریں، اللہ کی نگاہ سے کچھ بھی اوجھل و پوشیدہ ہے۔ ماں باپ سے چھپ کر نوجوان حرکت کر سکتا ہے، گھر والوں سے چھپ کر نوجوان بدعملی کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن اللہ سے چھپ کر وہ کون سی بدعملی کرے گا، کون سی حرکت کرے گا؟ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ سے چھپ کر انسان کو عمل کرے۔ خوف و خشیت کا مطلب یہی ہے کہ جلوت میں ہو یا خلوت میں، تنہائی میں ہو یا مجمع میں، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جلوت میں یعنی مجمع میں، لوگوں کے درمیان، معاشرے میں، سماج میں انسان کو حقیقی عزت، وقار اور سربلندی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کی تنہائی کا زمانہ اچھا گزرتا ہو۔ جو لوگ تنہائی کے مرحلے کو گناہوں کی غلاظت کی نظر کر دیتے ہیں، تنہائی میں اللہ کے غضب و غصے کو دعوت دینے والے کام کرتے ہیں، وہ جلوت میں یعنی معاشرے میں اور سماج میں عزت و وقار و محبوبیت کا مقام حاصل کرنے کے اہل نہیں رہتے۔ لوگوں کی طبیعتیں ان سے مانوس نہیں ہوتی، لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے، لوگ اس سے قریب نہیں ہوتے۔ اگر اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنی ذات کو نافع ثابت کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو بھی اللہ کی مرضی کے رنگ میں رنگنا ہو اور گناہوں سے پاک کرنا ہو۔ اللہ کی نگاہ میں وہ بندے اور بندیاں بہت مستحسن ہیں اور مقرب ہیں اور پسندیدہ ہیں جو تنہائیوں کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزارتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو روز محشر عرش الہی کا سایہ میسر ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ چند خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رجل ذکر اللہ خالیا
فاضت عیناه، ایک خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور خدا کے خوف سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی اگر نکل پڑا تو وہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس دن عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہے۔ خوف خدا سے نکلنے والے آنسو رائے گاہ نہیں جاتے، لازمی طور پر مقبول ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اللہ کو یاد کرے اور خدا کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل کر رخسار پر آ جائے تو اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں، حرام فرماتے ہیں۔ یہ جو رقت قلب ہے، رونے کا آنا، خوف خدا کے تصور سے رقت کا طاری ہو جانا، یہ چیز بھی تنہائی کے پاکیزہ ہونے کے نتیجے میں انسان کو میسر ہوتی ہے۔ جب انسان کی تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے، تنہائی میں وہ گناہ کرنے کا عادی نہیں ہوتا تو خوف خدا سے رونا بھی آتا ہے، دل پر رقت بھی طاری ہوتی ہے۔ اور اگر تنہائی میں ہم بدنگاہی کریں گے، گناہوں کی غلاظت کے اندر اترتے رہیں گے تو پھر ہمارا دل یہ پتھر کی طرح سخت ہو جائے گا، رقت و نرمی اس دل سے نکل جائے گی اور خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میرے والد گرامی کان ابی بکاء، میرے والد گرامی بہت رویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور کر کے رویا کرتے تھے، اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہوں اور حضرت والد صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اللہ کے کلام کو پڑھنا کوئی معمولی سعادت کی بات نہیں ہے، وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے صادر ہونے والا ہے، اس کو پڑھنے کی توفیق اللہ اپنے جس بندے کو عطا فرما رہے ہیں تو اس کے لیے اعلیٰ درجے کی سعادت کی بات ہے۔ حضرت تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے تھے، یہ خوف خدا اور خشیت الہی کا مظہر ہے۔ پہلی صفت ایمان والوں کی یہی بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تذکرہ ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دلوں پر پھر لرزہ اور کپکپی طاری ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خوف و خشیت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہر طرح کی غفلت سے باری تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی صفات جو آیات مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔